پڑھنے تذکرہ نویسی کورس کی جو اگلی اہم چیز ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یہ والا پوائنٹ کہ کسی شخصیت کا تذکرہ کرنے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی بزرگ کا، عالم دین کا، مشاہیر کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی شخصیت سے متعلق اگر مواد دستیاب ہو تو ان کو لازمی بیان کرنا چاہیے، اگر مواد دستیاب نہ ہو تو پھر الگ بات ہے۔ وہ جو چیزیں ہیں ان میں 7 چیزیں ایسی ہیں جن کو میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے تاریخ ولادت اور وفات۔ کسی بھی بزرگ کے بارے میں ان کی جو تاریخ ولادت اور وفات کو بیان کرنا، یوں سمجھیں کہ یہ تذکرہ نویسی میں ایک لازمی حصہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے متعلق کچھ غلط حقائق بیان کر دیے جاتے ہیں۔ وہ غلط حقائق بعض اوقات مخالفین کی طرف سے آتے ہیں سامنے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلط فہمی میں وہ بیان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی جو تاریخ ولادت اور وفات ہوتی ہے وہ بعد میں اس طرح کی غلط فہمیاں دور کرنے میں اور غلط حقائق کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ان کی تاریخ ولادت اور وفات سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو باتیں ان کی طرف منسوب ہیں وہ درست ہیں یا نہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جو اس میں معاون ثابت ہوتی ہیں، ہر جگہ نہیں۔ دوسری چیز ہے تعلیم و تربیت، کہ کوئی بھی عالم دین ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی اور فرد ہے، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ان کی تربیت کس طرح کے ماحول میں کی گئی۔ یہ چیزیں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں مشائخ کی سیرت میں، کیونکہ جس طرح کے ماحول میں ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے آگے جا کر وہ اسی طرح کے ہیرے بنتے ہیں، اور یہ چیز لازمی بیان کرنی چاہیے۔ اس میں ویسے بھی ایک دلچسپی کا سامان موجود ہوتا ہے۔ تیسری ہے اہم چیز اساتذہ، مشائخ اور تلامذہ و خلفاء کا ذکر، کیونکہ کوئی بھی بزرگ ہے یا عالم دین ہے وہ ان کے بغیر، ان کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ اساتذہ اور مشائخ وہ ہیں جنہوں نے اس کی علمی اور روحانی تربیت کی ہوتی ہے، اور تلامذہ و خلفاء وہ ہوتے ہیں جن کی انہوں نے تعلیم و تربیت کی ہوتی ہے اور وہ اس کے اساتذہ ہوتے ہیں۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ چوتھی چیز ہے، جس میدان میں ان کی خدمات ہیں اس کا التزاماً ذکر کرنا۔ بزرگوں کے، علماء کے رجحانات مختلف ہوتے ہیں، بعض کو فن حدیث سے شغف ہے، بعض کو فقہ سے ہے، بعض نے تدریس میں اپنی خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں، بعض نے سیاست میں یا کسی اور فن میں یا کسی اور میدان میں۔ تو جس میدان کے اندر انہوں نے اپنی پوری زندگی میں التزاماً خدمات سر انجام دی ہے، ان کا شغف تھا، رجحانات تھے، اس چیز کو لازمی بیان کیا جائے۔ اس کے بیان کے بغیر ان کا تذکرہ اور تعارف وہ ادھورا ہے، اور اس میں جتنا ہو سکے اس کو بیان کرنے میں مبالغہ کریں۔ مبالغہ سے یہ بالکل مراد نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ بیان کر دیں، نہیں، بلکہ ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں، جو تعارف ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ پانچویں چیز ہے ان کی تصانیف کا تفصیلی تعارف۔ علماء و مشائخ جن میدان میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں ان میں سے ایک شعبہ قلمی خدمات کا ہے۔ تو جو بزرگ اپنے پیچھے قلمی سرمایہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ان کی تصانیف، ان کے رجحانات اور علمی و روحانی خدمات کا ایک اہم جز ہوتا ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی براہ راست سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جیسے دیکھیں حضور داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب ہے، آپ کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے سالوں گزر چکے ہیں، کئی صدیاں بیت چکی ہیں، مگر آپ کی جو کتاب ہے وہ موجود ہے۔ کشف المحجوب کا مطالعہ کرنے والا قاری ایسے ہی ہے جیسے وہ حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں ان کی حیات میں موجود ہے، اور حضور داتا صاحب اس کی براہ راست تربیت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان بزرگوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں، علماء کی جو قلمی نگارشات ہوتی ہیں، ان کی تصانیف کا تفصیلی تعارف لازمی پیش کیا جائے۔
تفصیلی نہ صحیح تو ان کو ترک نہ کیا جائے، کچھ نہ کچھ تعارف وہ ضرور کروایا جائے۔ چھٹی چیز ہے ان کی زندگی کا اہم واقعہ۔ تقریباً ہر شخصیت کی زندگی کا کوئی نہ کوئی اہم واقعہ ضرور ہوگا جس نے ان کی زندگی کو بدلا ہوگا یا اس کی وجہ سے معاشرے پر اثرات پڑے ہوں گے۔ وہ اثرات اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کا جو کوئی واقعہ ہو تو اس کو لازمی بیان کرنا چاہیے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ساتویں چیز ہے کہ کوئی بھی عالم یا مشائخ میں سے کوئی بزرگ ہے جن کی روحانی طور پر خدمات ہیں، ان کی جو خدمات ہے اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑا ہے۔ اگر ایک عالم دین کی بات کریں تو ان کی وجہ سے علم دین پھیلتا ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے قول و اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مشائخ ہیں ان کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کے باطن کی صفائی ہوتی ہے، تزکیہ نفس کیا جاتا ہے اور معاشرے پر ان کے بڑے مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو تفصیلی بیان کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور خوبصورت پیرائے میں ان کا ذکر لازمی کرنا چاہیے۔